الاسلام دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دینی الاسلام دینی الاسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. انشاءاللہ آج کے سلسلے میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کے حالات زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کے بارے میں بیان ہوگا. اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. نبی رحمت شفیع امت مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. فإن الصلاۃ علیہ نور لکم یوم القیامہ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت کے کچھ ہی دنوں بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد ہوئے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بڑے شہزادے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹوں میں سب سے بڑے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت فضیلتوں اور عظمتوں والے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان مبارک سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کو پیش کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا نام رکھیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کا نام میں وہ رکھوں گا جو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بچے کی مبارک بات پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کا نام رکھو، جس کے معنی ہیں حسن. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کا نام حسن رکھا اور کنیت ابو محمد. پیدائش کے 7ویں دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا، بال منڈوائے اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 7.5 سال کی تھی. اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی احادیث کریمہ مروی ہیں. 7.5 سال کی عمر میں اتنی احادیث کو یاد کرنا اور پھر ان کو آگے روایت کرنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال حافظے کی دلیل ہے. آپ شکل و صورت میں اپنے نانا جان سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، یعنی
حضرت حسن سر سے لے کر سینہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ ہیں. والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کے زیریں حصے سے بہت مشابہ ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کتنے خوبصورت انداز میں اس احادیث کریمہ کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا یہ دوور کا نور کا. اور ارشاد فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں. آپ کے فضائل و مناقب میں کثیر احادیث کریمہ دلالت کرتی ہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر جلوہ فرما ہیں اور آپ کی گود میں امام حسن بیٹھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تو صحابہ کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی اپنے اس شہزادے کی طرف نظر فرماتے اور فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین. فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان گروہوں میں صلح فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدہ میں ہوتے اور امام حسن آتے تو آپ کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے، سجدے کو طویل فرما دیتے، یہ خود ہی اتر جاتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ آپ جب رکوع میں ہوتے تو آپ انہیں تب بھی اتارتے نہیں تھے، وہ یہ خود ہی اتر جاتے. اور میں نے دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تو اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے کہ امام حسن ان کے درمیان سے گزر سکیں. اللہ اکبر، کیسی ناز برداریاں ہیں، کیسی نبی پاک علیہ السلام کی ان شہزادوں سے محبت ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے امام حسن کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھائے ہوئے گزر رہے تھے کہ کسی صحابی نے یہ خوبصورت نظارہ دیکھا تو کہنے لگے نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بیٹا، اے بچے، سواری کتنی پیاری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ونعم الراکب ہوا، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. مطلب یہ اے میرے صحابی تو نے سواری کو تو دیکھ لیا لیکن سوار بھی تو دیکھ، سوار بھی کتنا عرف و اعلیٰ ہے. ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قریش اور قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ کون ایسا شخص ہے جو ماں باپ، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے معزز شخص ہے. اس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ عظمت کا اندازہ لگائیے کہ یہ اہل بیت سے کس قدر محبت کرتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام حسن کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے امیر المؤمنین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظمتوں والے ہیں کہ ان کے والد امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. ان کی والدہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان کی نانی ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور ان کے نانا نبی کریم رؤوف الرحیم
علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہیں اور ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں، ان کے ماموں اور خالائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ پھر مالک بن اجلان نے کہا، امیر المؤمنین کیا میں نے سچ کہا ہے؟ کیا واقعی یہی وہ شخص ہیں؟ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ سچ ہے، حقیقت ہے، اتنی شانوں والے امام حسن ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں امام حسن کے فضائل و مناقب خود بھی بیان کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی سن رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو ان عظمت والے خاندان کا پتہ چلے، امام حسن کی فضیلت لوگوں کو پتہ چلے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے 25 حج پیدل کیے، حالانکہ ان کے پاس اچھی نسل کے اونٹ اور گھوڑے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پیدل حج کیے۔ آپ سخاوت میں بے مثال تھے، بسا اوقات کسی ایک شخص کو 1 لاکھ درہم عطا کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ اپنا مال راہ خدا میں آدھا آدھا خرچ کر دیا، اور 2 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پورا کا پورا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ حلم اور بردباری والے تھے، اتنا زیادہ آپ حلم رکھنے والے تھے، اتنی قوت برداشت تھی کہ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا تو آپ کی زبان سے کبھی بھی اس کے لیے برے کلمات نہ نکلتے۔ مروان جب مدینہ کا حاکم تھا تو خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا، اور ایک مرتبہ تو آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، صبر و تحمل سے اس کی بات سنتے رہے۔ ایک مرتبہ تو اس بدبخت مروان نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بھیجا کہ امام حسن کے پاس جا کر حضرت علی کی برائیاں کرو۔ وہ شخص حضرت علی کی برائیاں کرتا رہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے فرمایا، مروان سے جا کر کہنا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری برائیوں کے بارے میں، تمہاری غلطیوں اور تمہاری گالیوں کے جواب میں بھی ویسا ہی کلام کروں گا، ہمارے در کی یہ شان نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظمتوں والے تھے، ایسی بردباری والے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد آپ خلافت کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے۔ 40,000 اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ آپ 6 مہینے تک منصب خلافت پر فائز رہے۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ سے صلح کر لی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سادہ کاغذ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ جو چاہیں شرطیں اس میں لکھ دیں، تو آپس میں صلح ہو گئی، اور اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بالکل سچ ہوا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صلح کے بعد تخت خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، اور آپ نے بھی اور امام حسین نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ یہ دست برداری کا واقعہ ربیع الاول سن 41 ہجری میں ہوا۔ خلافت کا معاملہ امیر معاویہ کے سپرد کرنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ مدینہ میں چلے گئے، اور پھر آخر وقت تک آپ مدینہ پاک میں ہی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی زیادہ عظمتوں کے مالک ہیں۔ ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بڑے خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب سنا تو آپ رنجیدہ ہو گئے اور فرمایا، اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی میں صرف چند دن باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح واقع ہوئی کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد صرف چند دن آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، اس کے بعد آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔
زہر خورانی کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم اطہر یعنی پیٹ میں درد پیدا ہوا۔ رات بھر آپ تڑپتے رہے، صبح اپنے جد امجد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے اندازہ لگائیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ کتنا پیارا طرز عمل ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ آپ کو زہر آلود کھجوریں دی گئیں، 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی اور رات بھر بے قرار رہے۔ صبح پھر اپنے نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ سے دعا کی، پھر آپ کے پیٹ کا درد جاتا رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح آپ کو 5 بار زہر دیا گیا، مگر ہر بار اس کا اثر زائل ہوتا رہا۔ چھٹی بار ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کی سراحی میں ڈالی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ حلق سے ناف تک پھٹ گیا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ بے قراری میں مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے، مسلسل کہہ ہونے لگی اور دست بھی جاری ہوا، جس کے ساتھ جگر اور انتڑیاں کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ وفات کے قریب آپ کے بھائی سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا، بے شک میں اسے ضرور قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا، جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو رب ذوالجلال منتقم حقیقی ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام کا فضل و کمال کتنا بلند و بالا ہے۔ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، نزع کی حالت میں ہیں، مگر اس وقت بھی انصاف کا بادشاہ اپنے انصاف اور عدالت کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرما رہا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کے بارے میں گمان ہے اس کا نام لینا بھی گوارا کیا جائے۔ وفات کے قریب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امام حسن کو بے قراری اور گھبراہٹ زیادہ ہے، تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے عرض کیا، اے برادر محترم، یہ گھبراہٹ اور بے قراری کیسی ہے؟ آپ تو نانا جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا جان علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس جا رہے ہیں، اپنی جدہ کریمہ خدیجۃ الکبریٰ اور والدہ محترمہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات کریں گے، اور اپنے چچا حضرت جعفر سے ملیں گے، اور اپنے ماموں قاسم اور طاہر سے بھی ملاقات کریں گے۔ امام حسن نے فرمایا، اے میرے برادر عزیز، ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں کہ جس کی مثل میں اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور میں اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جس کی مثل میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ آپ کی 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر میں بمقام مدینہ طیبہ 5 ربیع الاول 49 سن ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور جنت البقیع میں سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ دفن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو، اور آپ کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت ہو۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں سن 41 ہجری سے آگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ کریم ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہم گناہگاروں کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام